آج ہم پڑھنے والے ہیں میر تقی میر کی پہلی غزل۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ میر تقی میر فرماتے ہیں کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، کہ میری آنکھوں میں ایسا کون سا وقت ہے جب اشک یعنی آنسو نہیں آتے، یعنی 24 گھنٹے یعنی ہر وقت میری آنکھوں سے آنسو کا بہنا جاری رہتا ہے، اشکوں کا بہنا جاری رہتا ہے، کیونکہ میرے محبوب کی جدائی سے مجھے اتنا درد اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اپنے آنسو روک نہیں پاتا، اور میں اس قدر روتا ہوں، تڑپتا ہوں کہ میرے آنسو میری آنکھوں میں ہر وقت سمائے رہتے ہیں، بہتے رہتے ہیں، اور میری آنکھیں ہر وقت نم رہتی ہیں۔ لہو آتا ہے جب نہیں آتا، اور جب آنسو نہیں آتے یعنی جس وقت میری آنکھوں سے آنسوؤں کا آنا رک جاتا ہے، یعنی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، تو اس وقت آنکھیں اس قدر لال ہو چکی ہوتی ہیں، رونے سے آنکھیں اس قدر لال اور سرخ ہو چکی ہوتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ لہو یعنی کہ خون بہہ رہا ہو۔ لہو آتا ہے جب نہیں آتا، یعنی جب اشک نہیں آتے تو لہو کا آنا جاری ہو جاتا ہے۔ ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ میر تقی میر آگے فرماتے ہیں کہ ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوش جاتا نہیں رہا لیکن، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ میرا ہوش جا چکا ہو، ہوش جاتا نہیں رہا ایسی بات نہیں ہے کہ میرا ہوش جا چکا ہو یا میں اپنا ہوش و حواس کھو چکا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ میں اپنے محبوب کی دیوانگی میں مبتلا ہوں، محبوب کی دیوانگی محبوب کے عشق میں غرق ہوں، لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے کہ میں نے اپنا ہوش و حواس کھو دیا ہو، لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا، جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا، یعنی جب میرا محبوب میرے سامنے چلا آتا ہے تب وہ نہیں آتا۔ کیا نہیں آتا؟ ہوش نہیں آتا۔ جب میرا محبوب میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں اس کی محبت اور اس کے عشق میں اتنا کھو جاتا ہوں کہ مجھے اپنے ہوش و حواس کی کوئی خبر نہیں ہوتی، یعنی میں اپنا ہوش و حواس اس وقت بالکل کھو دیتا ہوں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی ہوش نہیں ہے، لیکن جب میرا محبوب میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں اپنا ہوش و حواس بالکل کھو دیتا ہوں۔ صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو مدت سے اب نہیں آتا۔ میر تقی میر آگے فرماتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں صرف صبر ہی ایک میرا دوست تھا، یعنی صبر تھا ایک مونس ہجراں، مونس مطلب ہوتا ہے دوست اور ہجراں مطلب جدائی کا، یعنی محبوب کی جدائی کے عالم میں جب میں تڑپتا تھا تو ایک صبر ہی ایک میرا ایسا ساتھی یا دوست تھا جو مجھے تسلی دیتا تھا، یعنی میں صبر کے سہارے زندہ رہتا تھا۔ سو وہ مدت سے اب نہیں آتا، اور اب تو محبوب کی جدائی میں اتنا برا عالم میرا ہو چکا ہے، اتنی بری حالت میری ہو چکی ہے کہ وہ بھی جو میرا دوست تھا صبر، وہ بھی ایک مدت سے
اب نہیں آتا، یعنی ایک مدت گزر گئی ہے کہ اب مجھے صبر بھی نہیں آتا، یعنی میرا دوست جو ہے صبر، اس کا ساتھ بھی مجھے اب نصیب نہیں ہے، یعنی اب مجھ سے محبوب کی جدائی برداشت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ دل سے رخصت ہوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔ میر تقی میر فرماتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں اب تو میرے دل کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ میرے دل سے جو بھی خواہشیں تھیں، جو بھی میرے دل کے ارمان تھے، وہ سب پوری طرح سے رخصت ہو چکے ہیں، یعنی میرے دل کے سب ارمان دل ہی دل میں ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ محبوب کے آنے کی امید ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے، محبوب کے ملنے کی امید ختم ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے میرے دل کے جتنے بھی ارمان تھے وہ آنسوؤں میں بہہ گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا، کہ جو گریہ یعنی کہ رونا جو ہے وہ بے سبب یعنی بنا وجہ نہیں آتا، یعنی مجھے جو آج رونا آ رہا ہے، میرے دل کے ارمان آنسوؤں میں جو بہہ رہے ہیں، یعنی مجھے اپنے ارمانوں کے ختم ہونے پر جو رونا آ رہا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ میں آج محبوب سے مل نہیں پا رہا ہوں، یعنی اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے کہ مجھے آج محبوب کی جدائی میں بے انتہا رونا آ رہا ہے۔ عشق کو حوصلہ ہے شرط ورنہ، بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔ میر تقی میر آگے فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں بات کرنے کا ڈھب یعنی ڈھنگ نہیں آتا، یعنی ہمیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، ایسی بات نہیں ہے، یعنی ہم بھی اپنے محبوب کو برابر جواب دے سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں اس کی ظلم و ستم کا جواب دینا نہیں آتا۔ بس بات اصل میں یہ ہے کہ عشق کو حوصلہ ہے شرط، کہ عشق کو جو ہے، عشق میں ایک شرط ہوتی ہے کہ آدمی کو حوصلہ رکھنا چاہیے، اور یہی حوصلہ ہم لیے بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے ہم اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، اس کے محبوب کے ظلم و ستم کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ ہمیں بھی بات کا ڈھب آتا ہے، بات کا ڈھنگ آتا ہے، یعنی بات کا جواب دینا آتا ہے۔ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تاب لب نہیں آتا۔ میر تقی میر آگے فرماتے ہیں کہ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تابہ لب نہیں آتا، یعنی ہمارے جی میں، ہمارے دل میں اے ہمدم دیکھو تو صحیح ہمارے دل میں کیا کیا ہیں، کتنے ارمان ہیں، کتنی باتیں ہیں، کتنی خواہشیں ہیں، تمہارے لیے کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے۔ بس بات اصل میں یہ ہے کہ سخن تابہ لب نہیں آتا، بس فرق اتنا سا ہے کہ ہمارا جو سخن ہے، ہمارا سخن سے مطلب ہے بات، ہمارے جو دل کی بات ہے وہ تا مطلب تک، با لب مطلب لب تک، لب یعنی ہونٹ، یعنی ہمارے جو دل کی بات ہیں وہ لب تک نہیں پہنچ پاتی، صرف دل ہی دل میں رہ جاتی ہیں، یعنی ہمارے دل میں آپ کے لیے بہت بے انتہا محبت ہے، بے انتہا عشق ہے، مگر ہم اپنے دل کی محبت کو ظاہر نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے دل کی بات ہمارے لب تک نہیں آ پاتی، اور ہم اپنی بات کو ظاہر کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔